شہر بھر میں نشئی افراد کی جانب سے لوہا چوری ہونے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ اسلامیہ کالج کے پیڈسٹرین برج کی سائیڈ گرلز بھی غائب ہو گئی ہیں۔ بات کریں گے نمرہ ریاست سے۔ جی نمرہ۔ بالکل جی، شہر بھر میں جو ہے وہ لوہا چوری ہونے کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھنے لگے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلامیہ کالج کے سامنے، جو یہ پیڈسٹرین برج ہے، اس کے سامنے جو ہے اسلامیہ کالج ہے اور میرے عقب میں جو ہے داؤد یونیورسٹی ہے، اور یہ پیڈسٹرین برج کافی عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے جو سائڈ گرلز ہے وہ غائب ہو چکی ہیں، اور یقینی طور پر جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، جو کہ جو ہے نا وہ شہریوں کے لیے بھی خطرات کا سبب بن رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے جانتے بتائیے گا کب سے یہ حالات ہے اس پیڈسٹرین برج کی اور کیا مسائل ہیں؟ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے، یہاں سے ہم لوگ روز گزرتے ہیں، مگر یہ پل کی حالت اتنی خستہ ہوئی ہے، اس سے کوئی بھی بچہ لیڈیز گر سکتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ روز پروز پوڑی بڑھ رہے ہیں اور ہر چیز گورنمنٹ کی ٹوٹ رہی ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ بہرحال مہربانی کریں، اس پہ تھوڑا توجہ دے دیں، اس پل کو ذرا ٹھیک کروا دیں، کسی کی بھی رمضان میں جان جا سکتی ہے۔ یقینی طور پر جو ایسے واقعات ہیں، پیڈسٹرین برج ہیں یا پارکس ہیں، وہ جو ہے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے جو ہے نشے کے عادی افراد کے جو ہے نا وہ آماجگاہ بن چکی ہیں، اور رات کے اوقات میں یہاں پہ نشے کے عادی افراد جو ہے وہ سوتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوہا بھی جو ہے کاٹ کر لے جاتے ہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے، جس کے بعد جو شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ سیڑھیوں کے سائڈ اور پیڈسٹرین برج پر بھی جو ہے وہ سائڈ گرلز غائب ہو چکی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی، سندھ کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے پھل، سبزیاں اور پھول اگانے والے کاشتکاروں کو اب براہ راست فائدہ ہوگا۔ سرکار نے مڈل کلاس کا کردار ختم کرنے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے دور سے زیر التواء میگا منصوبہ ایگری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 9 شہروں میں بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ کے کاشتکاروں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت نے کاشتکاروں کو آمدنی بڑھانے کے لیے پلاننگ کر دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کے دور سے زیر التواء پروجیکٹ کو پایا تکمیل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سندھ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل زراعت مارکیٹنگ کو سندھ کو مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ کمیٹی میں محمود نواز شاہ، میاں محمد اسلم، حاجی عبدالستار میمن، اشفاق احمد چگڑ، محمد حسن اجن، عبدالجبار دھاریجو، سید زین شاہ اور دیگر کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی کاشتکاروں کو پھل، سبزیاں اور پھولوں کا کاروبار کرنے والوں کے جو مڈل مین کا جو ہے وہ خاتمہ کرے گی۔ اس حوالے سے منافع مڈل مین کے بجائے کاشتکاروں کو ملے گا۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتوں پر براہ راست کاشتکار فروخت کرے گا۔ اس کے علاوہ ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 9 مقامات پر قائم کیے جائیں گے، جس میں سپر ہائی وے کراچی، مرپخاص، سکرند، نوشہر فیروز، بدین، خیرپور، گھوسڑی اور گھوٹکی شامل ہے۔ ہر زون میں بڑی ڈسپلے شاپ بنائے جائیں گے، جہاں سے کاشتکار پھل اور سبزیاں ایکسپورٹ بھی بآسانی کریں گے۔ اس حوالے سے محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے دور میں 2011 میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا کراچی میں، لیکن یہ منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، زیر التواء تھا۔ اب جو سندھ حکومت نے اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ آزاد نوڑیوں۔ نیوز 40 شارع علاقہ جنریٹر مارکیٹ میں کثیر المنزلہ عمارت میں آتش زدگی سے ایک شخص جھلس کر جاں بحق، 4 بے ہوش ہو گئے۔ 10 خواتین سمیت 43 افراد کو بحفاظت عمارت سے نکال لیا گیا۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہزیب حسین سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر میں شارع لیاقت پر افسوسناک حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک 11 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 2 گھنٹے سے زائد جو ہے آگ پر جو ریسکیو آپریشن کیا گیا، اور ریسکیو آپریشن کے دوران پولیس، رینجرز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، ریسکیو اداروں کے رضاکار، فلاحی اداروں کے رضاکار، اسی طریقے سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو کمانڈوز تھے وہ آئے اور انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا۔ اس وقت میرے ساتھ وہ ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہیں جنہوں نے نیو چالی روڈ پر، نیو چالی کے علاقے میں لگنے والی آگ پر جو آگ لگی تھی اور اس کی ابتدائی اطلاع دی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا آپ نے جو ہے ابتدائی اطلاع دی، اور اس کے بعد کیا کیا انتظامات یہاں پر کیے؟ یہ صبح کے ٹائم جب یہ آگ لگی تھی تو یار بلڈنگ سے دھواں اٹھ رہا تھا، کافی لوگ نیچے آ گئے، تو ہم نے اپنے بالا افسران کو اپنی چوکی میں اطلاع کی کہ یہاں آگ لگی ہے، اور آگ مطلب قابو پانے کے لیے آپ فائر بریگیڈ والوں کو، 1122 والوں کو، اور جو بھی تھے سب کو اطلاع کرو تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ اس بلڈنگ میں بہت سے دفاتر ہیں اور اس میں بہت سے ملازمین ہیں،
और उनकी जान बचाए थे। बहुत से लोग ऊपर फंस गए थे और उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी और इसके अलावा जो वो अपना स्नॉर्कल जो सीढ़ी वाली गाड़ी उसके अंदर जो है ना बहुत से लोगों को बचा भी लिया गया। जी बिल्कुल, ये ARK नामी 11 मंजिला इमारत थी जिसमें आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। जब इसमें आग लगी हमने देखा कि जो लोग इसमें फंस गए थे उन्होंने हाथ हिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो रज़ाकार थे उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करा। इसी तरीके से इसमें स्नॉर्कल की मदद जो है हासिल की गई। स्नॉर्कल की मदद से जो है 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस वाक़े में 4 अफराद ज़ख्मी, 1 शख्स जाँ बहक हुआ। लेकिन इस इमारत में हमने चीफ फायर ऑफिसर से मालूमात हासिल की है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आग बुझाने के जो आलात होते हैं वो इस इमारत में मौजूद नहीं थे, जबकि इस इमारत का जो एग्ज़िट जो होता है वो भी मौजूद नहीं था। मैं आपको बताऊं कि इस को 2 घंटे के ज़ायद के वक्त में जो है आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अभी अमल मुकम्मल कर लिया गया है और शारा लियाकत को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से शहर कायद में सस्ते बचत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। अशरफ खुरानो समेत मलबूसात भी मुनासिब दामों पर दस्तयाब हैं। जवाद आसफ अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन 13D में, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ते बचत बाज़ार कायम कर दिया गया है, जहाँ पर कम दामों में मयारी अशिया दस्तयाब हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा नदीम आवान साहब। उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मकसद है सस्ता बचत बाज़ार लगाने का और कितने लगाएं आपने? बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो महंगाई की लहर है इसमें हम जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई और रमज़ान मुबारक के महीने में महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रमज़ान सहूलत बाज़ार इस वक्त कराची शहर में 22 मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर लगाए हुए हैं, जहाँ पे आटा, दाल, चीनी, फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, इसी तरह जो है ना कपड़े, जूते, दीगर चीज़ें, ताकि लोग रमज़ान के महीने में अपनी रमज़ान और ईद की ख़रीदारी जो है वो कम अज़ कम कम रेट के ऊपर कर सकें। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें सब्सिडी पे और कुछ होलसेल रेट के ऊपर फराहम करें ताकि एक आम शहरी जो है वो ख़रीदारी में कुछ अपनी बचत रख सके। देखा आपने, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं या जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उन्होंने अपना मुनाफा हटाकर होल सेल पर यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब कर रखी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सस्ता बचत बाज़ार कायम किया है और आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा इनका यह भी कहना था कि ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, इस वक्त बैक वक्त पूरे कराची में 22 मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ते बचत बाज़ार कायम किए गए हैं, जो कि यकीनन आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जी बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बैरिया टाउन और दीगर सोसाइटीज़ के मकीनों से M9 पर टोल टैक्स वसूली के खिलाफ शहरियों की दरख्वास्त की समाअत हुई। इस समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, बहरिया टाउन और उसके अतराफ के शहरियों से टोल प्लाजा का टैक्स वसूल करने का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरियों की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत NHA हुकाम और दरख्वास्त गुजारान के वकला अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया जो बहरिया टाउन और उसके अतराफ की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर शहरी शहर का जब रुख करते हैं तो टोल प्लाजा इंतज़ामिया उनसे टैक्स वसूल करती है। कानून के मुताबिक ये शहरियों से जो कि रोज़ की बुनियाद पर यहाँ आते हैं उनसे टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। ताहम अदालत ने इस्तफसार किया NHA के वकील से कि ये क्या मामला है और उनका मौक़िफ़ क्या है, जिस पर NHA के वकील का अदालत को ये बताना था कि चूँकि अब शहर फैल चुका है और ये टोल प्लाजा के बाद भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें बहरिया और दीगर हैं जिनसे टैक्स वसूल किया जाता है। ताहम अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि अगर एक आध मरतबा की बात हो महीने में तो ठीक है, लेकिन रोज़ की बुनियाद पर जो शहरी कराची शहर का रुख करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने घरों से, उनसे किस कानून के तहत ये टैक्स वसूल किया जाता है। NHA के वकील ने कहा कि उनका जो ज़ीरो पॉइंट है वो सोराब गोड तक है, लेकिन सोराब गोड से 16 किलोमीटर दूरी के फासले के ऊपर ये टोल प्लाजा बनाया गया है। लेकिन जब शहर आबाद होता है, उसमें तोसी होती है, तो टोल प्लाजा बाहर रह जाता है और टोल प्लाजा के बाद भी आबादी शुरू हो जाती है। ताहम अदालत ने कहा कि NHA के मौक़िफ़ से अदालत मुतमईन नहीं है। अदालत को ये मुतमईन किया जाए कि रोज़ की बुनियाद पर जो टोल प्लाजा का रुख करते हैं शहरी शहर के अंदर दाखिल होने के लिए, उनसे किस कानून के तहत ये टैक्स वसूल किया जा रहा है। अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है।
ملیک کوٹ میں ڈکیتی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ گزشتہ 1.5 سال سے جاری مقدمے کی سماعت پر آج مدعی مقدمے کی کمرہ عدالت میں غیر حاضری پر عدالت برہم ہو گئی۔ مدعی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ بات کریں گے شہریار صدیقی سے۔ جی شہریار۔ جی بالکل، دیکھیں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں ملزم ممتاز اور جمیل کے خلاف ڈکیتی کے مقدمے پر کراچی کی ملیر کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی۔ ملزمان کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف ایک بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگر مدعی مقدمہ کی جانب سے ملزمان کے خلاف دائر کردہ اس مقدمے میں کچھ بھی صداقت ہے تو گزشتہ کئی سماعتوں سے جو ہے وہ مدعی مقدمہ کیوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ گزشتہ کئی سماعتوں پر جو ہے وہ ملزمان کے خلاف کوئی بھی پختہ ثبوت یا گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس کے بعد عدالت کی جانب سے مدعی مقدمہ کے آج عدالت میں پیش نہ ہونے پر سخت جو ہے وہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مدعی مقدمہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد اس کیس کی سماعت 15 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی شہر قائد میں آج شدید گرمی کا دوسرا روز ہے۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز۔ بالکل، کراچی کے موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو گزشتہ 2 روز سے شہر قائد شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ آج بھی شہر میں صبح سے ہی گرمی کا راج ہے اور اس وقت جو پارہ ہے شہر کا 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا ہے۔ البتہ کراچی واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ابھی اس وقت میں جو ہے سمندری ہواؤں کے بحال ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جنوب مغربی سمت سے جو ہوا چل رہی ہے اس کی رفتار تقریباً 10 ناٹیکل مائل ہے۔ صبح سے یہ ہوا بند تھی، حبس کی سی کیفیت تھی، لو کا سما تھا اور کراچی والے جو ہے وہ گرمی کو برداشت کر رہے تھے۔ پارہ اس وقت تقریباً 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 28% ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آئندہ 2 روز تک کراچی والوں کو مزید اسی طرح کا موسم جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگا اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج میں رہے گا اور اس دوران ہوگا یہ کہ صبح کے وقت میں سمندری ہوائیں جو ہیں وہ معطل ہوں گی اور دوپہر اور سپہر کے بعد جو ہے یہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گزشتہ روز بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور جو میکسیمم ٹیمپریچر تھا 36.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ آج کے حوالے سے پریڈکشن یہ کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا اور ڈیفینیٹلی رمضان کے اس مہینے میں کراچی والوں کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ البتہ 2 روز کے بعد موسم میں تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ جی نیشنل بزنس گروپ کے چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی زد میں ہے اور عوام پریشان ہے۔ صنعت و تجارت زوال پذیر ہے۔ مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ اس وقت عوام کی مفلسی، پریشانی اور ناکام سیاستدانوں کی خود غرضی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اگست تک مینڈیٹ کے باوجود حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، جس وجہ سے حکومت معاشی اصلاحات پر مطلوبہ فیصلے کرنے سے قاصر ہے، جس کی قیمت عوام اور ملک ادا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم کھل کر سامنے آنے سے ان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ عدلیہ کے دونوں دھڑوں کی مخالفت باقاعدہ لڑائی کی صورت اختیار کر گئی ہے، جس سے اس کی ساکھ اور وقار کو دھچکا پہنچا ہے۔ مقننہ اور ایگزیکٹو منقسم عدلیہ کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ادارے باہم دست و گریبان ہیں اور ملک تیزی سے گہری کھائی میں گر رہا ہے۔ صنعت و تجارت ڈوب رہی ہے مگر کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اس وقت ملک بھر میں سستا اور مفت آٹا لینے والوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر ملک دیوالیہ ہو گیا تو تیل اور ادویات سمیت ہر چیز کی میلوں لمبی قطاریں لگے گی۔ سسٹم ناکام ہو جائے گا، سارا ملک تاریکی میں ڈوب جائے گا اور ملک کا کوئی بھی حصہ بدامنی اور لوٹ مار سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اس صورتحال میں جان بوجھ کر عدم استحکام پیدا کر کے حکومت کو ناکام بنانے کے بجائے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ناکام سیاستدان پوری طرح طاقت کے کھیل میں مصروف ہیں اور انہیں عوام کے مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عوام اگر باہر نکل آئے تو حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بعض افراد کے خیال میں موجودہ حالات میں الیکشن ضروری ہیں، مگر وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے وہ برسر اقتدار آنے کے بعد ملک کے تمام سنگین مسائل چٹکی بجاتے حل کر لے گی۔ جب تک اس کھیل کے تمام کھلاڑی خود اپنے اوپر قواعد و ضوابط اور حدود و قیود لاگو نہیں کرتے، اس وقت تک 1 چھوڑ 10 الیکشن بھی ہو جائیں تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا بلکہ عدم استحکام ہی بڑھے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہر قائد میں کراچی جم خانہ رمضان T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں سر کراچی جم خانہ میں موجود ہوں جہاں پر رمضان ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس پروموٹر مدنی موٹن صاحب، ان سے بات کریں گے، جانیں گے مدنی صاحب کس طرح دیکھ رہی ہیں، کتنا ضروری ہے رمضان میں بھی کرکٹ مقابلوں کا ہونا، اسپورٹس ایکٹیویٹی کا ہونا؟ دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے، ایک تو انسان کی فٹنس کے اوپر ہے، جس طرح پلیئرز کھیلتے ہیں اس طرح مطلب آپ دیکھیں اسٹار سب نکل رہے ہیں ان چیزوں کے نکل سے،
اور اگر رمضان میں بھی کرکٹ ہوتی رہے گی تو میں تو مانتا ہوں کہ فٹنس بہت ضروری ہے کرکٹ کے مقابلے میں. آپ کو دیکھیں تو بالکل. سپورٹ کیسے ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک پروموٹ نہیں ہوگی کرکٹ اور نیا ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل دکھائی دے رہا ہے, کم نظر آ رہا ہے, کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ بھرپور ہے. ابھی بھی آپ PSL سے دیکھیں کتنے پلیئرز نکلے ہیں. یہاں سے بھی آپ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کتنا اچھا لوگوں نے پرفارم کیا ساری چیزیں. تو ہمیں تو سب کو پروموٹ کرنا چاہیے, پورے پاکستان کو, اسپیشلی ہر پاکستان کے برانڈ کو آنا چاہیے, آ کے پروموٹ کرنا چاہیے پلیئرز کو, تاکہ پلیئرز باہر نکلیں, ان کا ٹیلنٹ باہر آئے گا, اسکلز باہر آئے گی تو پاکستان کے لیے بہت اچھا یہ چیز ہے. سنا آپ نے کہ اسپورٹس پروموٹر مدنی موٹر بتا رہے تھے کہ سپورٹ کریں گے تو کھلاڑیوں میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر آنے میں مدد ملے گی اور نئے ٹیلنٹ کی دریافت سے مدد ملے گی. اور پاکستان میں خیر کرکٹ میں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس تھوڑی سی ضرورت انفراسٹرکچر کی بھی ہے کہ وہ بہتر ہو, مواقع ملیں کھلاڑیوں کو, تو یقیناً پاکستان مزید کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس کھیل میں. جی. اور رمضان المبارک کے دوران شہریوں کی جانب سے افطاری کے پکوانوں کی خریداری کا سلسلہ سر شام ہی شروع ہو جاتا ہے. تفصیلات بتائیں گی اکثر شاہد. جی بالکل, جیسا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں آپ کو شہریوں کا خاصا رش نظر آ رہا ہوگا. میرے کیمرہ مین احسان امین آپ کو دکھا سکیں کہ میں اس وقت سموسوں کی بیکری پر موجود ہوں, جہاں چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو لمبی قطاریں اور رش نظر آ رہا ہے. لہٰذا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مرد و خواتین کے لیے کتنا پرسکون جو ہے وہ ماحول ہے. خواتین بھی لائن میں لگی ہوئی ہیں اور مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خریداری میں دسترخوان کی جو ہے وہ اس میں مصروف ہیں. سب اپنے دسترخوان کو جو ہے وہ رمضانوں میں وسیع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیں آپ نے اب تک کیا کیا خریدا ہے؟ میں نے اس وقت آلریڈی جو خریدا ہے وہ چیزیں ہیں آپ کی سموسے اور جلیبی لیے, وہی 2 آئٹم مجھے لینے تھے جو میں یہاں لینا ہے. یہاں پر بہت فیمس ہے یہاں کا تھمتل, یہاں پر چیزیں اچھی ملتی ہیں, یہ کہ اور کوالٹی بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے, دونوں چیزیں. تو آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف اقدامات کرتے ہیں, لہٰذا دمتل بیکری کی جو چیزیں ہیں آئٹم وہ ان کو کافی پسند ہے. اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ مینیجر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر آپ مجھے بتائیں کتنی کیٹیگری ہوتی ہے آپ کے پاس رول سموسوں کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ کافی ہوتی ہے. 120, 160, 150 آلو کی ٹرے ہوتی ہے, 100, 150 کے قریب چکن کے سموسے کی بھی ٹرے ہوتی ہے. ماشاءاللہ کافی آئٹم ہوتے ہیں, سبھی آئٹم ہیں اور الحمدللہ کوالٹی پہ توجہ ہے ہماری, کوالٹی اچھی ہے تو ماشاءاللہ یہ رش بھی آپ کے سامنے ہے. جی بالکل, تو آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جگہ جگہ جو ہے وہ رول سموسوں کے لیے رش لگ جاتا ہے, پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کپ میں جو آپ کو رش نظر آ رہا ہے وہ فروٹ چاٹ اور دہی بڑے